بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ پارہ الف لام میم یعنی پہلے پارہ کی سورۃ البقرہ کی اس لیسن میں ہم 122 ٹو 126 آیات کا ترجمہ سیکھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیج کر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی، یا کا مطلب ہوتا ہے اے، حرف ندا ہے یہ، یعنی پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بنی کا مطلب اولاد، نسل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسرائیل، اسرائیل، اسرائیل کی اولاد یعنی اے بنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔ اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام اسرائیل تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جس سے 12 نسلیں نکلیں، تو اس لحاظ سے ان کی نسل کو، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو وہ پوری ایک قوم بن گئی۔ تو بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے بنی اسرائیل اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت۔ نعمت ہوتا ہے، اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں لفظ، لیکن یہ جو یا چھوٹی یا اینڈ پر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میری نعمتی، میری نعمت، التی جو، انعمت میں نے کی، علیکم تم پر، وہ نعمت جو میں نے تم پر کی۔ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ وَأَنِّي، اور بے شک میں نے، اور یہ کہ میں نے، فضلتکم، فضل یعنی اردو میں فضل کا مطلب فضیلت، فضیلت دی تم کو، اور یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہان والوں پر، تمام جہان والوں پر تمہیں میں نے برتری عطا کی، ٹھیک ہے۔ فضیلت دینا کا مطلب یعنی درجہ عطا کیا، برتری عطا کی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا نہیں، تجزی، جزا سے لفظ ہے، جزا کا مطلب ہوتا ہے فائدہ، یعنی فائدہ دے گی، نفسن، کوئی نفس، کوئی جان، ان نفسن، کسی جان کے، شیئن، کچھ بھی، کہ کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گی، یعنی کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ ولا، اور نہ، یقبالو، قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، معاوضہ، اور نہ، اس سے مراد نفس سے یعنی کسی جان سے، اور نہ کسی جان سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ ولا، اور نہ، تنفعوہا، اس کو فائدہ دے گی، شفاعت، شفاعت، اور نہ ہی اس سے شفاعت فائدہ دے گی۔ ولا ہم، اور نہ وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی، یا کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعت، اور نہ ہی اسے شفاعت فائدہ دے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بنی اسرائیل قوم اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے ان کے 2 بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی بنے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام نبی بنے۔ تو اس طرح سے آگے یہ سارا سلسلہ چلا، اور جتنے پھر آگے انبیاء کرام وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ تو حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا میں نے بتایا کہ نام اصل میں اسرائیل تھا، تو ان کے جو 12 بیٹے آگے نسلیں بنی، تو وہ 12 نسلیں، یعنی کہ وہ پوری ایک قوم بنی اسرائیل بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو نبوت کا سلسلہ آگے جو بھی چلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بنا، بنی اسرائیل سے، اور انہی میں سے پھر جو قوم بنی یہودیت اور وہ عیسائیت، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت کیا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے اسی نسل میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں یعنی خود فلسطین میں رہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی فلسطین میں رکھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں چھوڑا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو مکہ میں رہے وہ عرب کہلائے۔ تو عرب یعنی قریش خاندان وغیرہ، یہ سارے جو ہے وہ عرب میں شامل ہوتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ مکہ میں مقیم رہی، اور وہاں عرب کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جوڑتے ہیں، جنہوں نے بھی ان کا یعنی کہہ لیں کہ دین قبول کیا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے جتنے بھی تھے اور جو ان کی پیروی کرنے والے تھے، وہ بنی اسرائیل سے جڑ گئے، اور وہ آگے جتنے بھی انبیاء کرام چلے وہ حضرت حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تمہیں میں نے تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی، یعنی تمہاری نسل میں ہی نبوت کا سلسلہ جاری رکھا کہ انبیاء کرام تمہاری نسل میں سے نازل کیے اور مبعوث فرمائے۔ تو تمام انبیاء کرام نے اپنا فریضہ بخوبی انجام دیا، لیکن اب آگے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے جا رہا ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ جب تک امامت کا منصب آپ کے پاس رہا، آپ جب تک بخوبی یہ سر انجام دیا، اس وقت تک آپ کے پاس رہا، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ لوگوں نے اپنے ہی انبیاء کرام اور اپنے ہی یہ کہہ لیں کہ شریعت کو ترک کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ فضیلت چھین لی۔ تو اللہ تعالیٰ آگے یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کوئی اگر اپنے آپ کو اس نسل سے بھی یہ کہہ لیں منسوب کرتا ہے، تو بھی اس کو یہ فضیلت جو ہے وہ قیامت کے دن نہیں بچا سکے گی۔ قیامت کے دن جو ہے وہ صرف وہی یہ کہہ لیں کہ کامیاب ہوگا جو اپنے نبی کے دین پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آگے اب کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر آ رہا ہے وہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ وہ واضح فرما دے اللہ تعالیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں کیا تھے۔ اتنی مشقتوں اور آزمائشوں کے بعد یہ کہہ لیں کہ انہوں نے لوگوں تک جو ہے وہ اپنا دین پھیلایا، اور انہوں نے بہت مصیبتیں اس میں برداشت کی۔ تو ان کی اصل میں ذات کیا تھی اور ان کی تعلیمات کیا تھی، وہ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، وَإِذ اور جب ابتلا میں نے بتایا جیسے لفظ مبتلا ہے، یہ مبتلا کا مطلب ہوتا ہے کسی آزمائش میں گر جانا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آزمانا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، بِکَلِمَاتٍ کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ تو پس اس نے ان کو پورا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ پس انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کیا، ان کو یعنی کلمات کو۔ کلمات سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے جہاں جہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، وہ سب کے سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد بڑھاپے میں ملی، پھر بڑھاپے میں جب اولاد دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ کو مکہ میں ویران جگہ پر چھوڑ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے ذرا یہ کہہ لیں کہ سمجھدار ہوئے تو ان کی قربانی سے ان کو آزمایا گیا، یعنی اس طرح سے بہت ساری آزمائشیں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برداشت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اترے۔ قالا اور انہوں نے کہا، انی بے شک میں اس نے فرمایا
اس نے فرمایا سے مراد اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قالا اس نے فرمایا، انی بے شک میں جاعلو کا تمہیں بنانے والا ہوں۔ جاعل جعلا سے ہے، جعلا کا معنی میں نے آپ کو بارہا پیچھے بھی بتایا کہ جعلا کا مطلب بنانا، پیدا کرنا، لینا، پکڑنا، کئی معنی اس میں آتا ہے۔ تو میں نے بنایا تجھے للناسی لوگوں کا امام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد یعنی دونوں بیٹوں سے آگے جو بھی لوگ منسوب ہوتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دینی پیشوا مانتے ہیں، یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی دینی پیشوا مانتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ میں نے ان کو امام بنایا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری تفصیل بیان فرمانے جا رہا ہے کہ بے شک میں نے تجھے لوگوں کے لیے امام بنایا۔ قالا تو کہا، یعنی یہاں کہا سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے، یعنی میری اولاد میں سے بھی بنیں گے پیشوا، کہ میری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا رتبہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا نہیں، ینالو پہنچے گا، عہدی میرا عہد، ظالمین ظالموں تک، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی تمہاری اولاد میں سے جو تیرے دین پر قائم رہے گا وہ اپنے یہ کہہ لیں کہ مرتبے پر رہے گا، اس کو فضیلت ملے گی، اور جو ظالم ہوگا، جو تیرے دین سے ہٹ کر رہے گا، اس کو میرا وعدہ نہیں پہنچتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ، اور جب جعلنا ہم نے بنایا، بیتا گھر کو، گھر سے مراد اللہ تعالیٰ کا گھر قبلہ، مثابتاً مرکز، للناسی لوگوں کے لیے، وامناً اور امن، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنا دیا۔ اب یہاں ایک بات اور واضح کر دیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ فلسطین، مصر، یہاں حکومت انہوں نے کی، تو وہاں انہوں نے فلسطین میں پھر بیت المقدس کو ہی قبلہ بنا لیا، کیونکہ وہ مرکز تھا ان کا، تو اس لحاظ سے اس کو قبلہ بنایا۔ تو بنی اسرائیل کے تمام لوگ جو ہے وہ بیت المقدس کو ہی قبلہ مانتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیونکہ عرب میں تھے، مکہ میں تھے، تو عرب ان کی قوم جو بھی تھی وہ آگے، یعنی یہ کہہ لیں کہ وہاں جو مرکز اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پسند فرمایا خانہ کعبہ، اس کی تعمیر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہی کی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ لوگوں کے لیے میں اس کو مرکز اور امن کی جگہ بنا رہا ہوں۔ یہاں فرمایا ہے امت مسلمہ سے ہی کہ ہم نے اس گھر کو جو ہے وہ لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنا دی۔ امن کی اس لحاظ سے کہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ وہاں کے نباتات اور حیوانات کے لیے بھی جو ہے وہ امن کی جگہ بنا دیا۔ وہاں کسی بھی جانور کو مارنا اسلام میں جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کسی خضر و پودے کو ہی چاہے ہو، درخت کو، کسی کو بھی کاٹنا بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے وہ یہ امن جو ہے وہ بتایا، تو اس لحاظ سے یہ وہ خانہ کعبہ جو ہے وہ امن کا گھر بنا۔ وَاتَّخِذُوا، اور پکڑو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو پکڑو، مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ سے مراد یہ کہ مقام ابراہیم پر نماز ادا کرو۔ اب مقام ابراہیم کون سا تھا؟ یعنی وہ ایک پتھر ہے جس پر آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو، اس پتھر کو جو ہے وہ یہ فضیلت عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم نازل فرما دیا کہ اس جگہ پر، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، اس جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ وَعَهِدْنَا، اور ہم نے عہد، یہاں اس سے مراد نہیں ہے گا، یہاں آئے گا تاکید کی، اور ہم نے تاکید کی إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کو، وَإِسْمَاعِيلَ، وإسماعیل علیہ السلام کو، ان کے طاہرہ، دونوں پاک کرو، ٹھیک ہے۔ طاہر کا مطلب پاک کرنا ہوتا ہے، یہ الف جو آ رہا ہے وہ تسنیہ کی علامت ہے، اس سے مراد تم دونوں جو ہے وہ پاک کرو، بیتیہ، میرے گھر کو،
लित्वाइफीना तवाफ़ करने वालों के लिए, वल आकिफीना और एतकाफ़ करने वालों के लिए, व रुक्काई सुजूद और रुकू सुजूद करने वालों के लिए। ठीक है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को कि मेरे घर को तवाफ़ करने वाले, एतकाफ़ करने वाले और रुकू सुजूद करने वालों के लिए पाक साफ़ कर दो। ठीक है, वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमिनन वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस्समराति मन आमन मिन्हुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। वाइद और जब क़ाला कहा, या किसने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी जअल, रब्बी ए रब, ए मेरे रब, इजअल बना दे, हादा इस बलदन शहर को, आमिनन अमन की जगह, वर्ज़ुक़ और रिज़्क़ अता कर, अहलहु इसके रहने वालों को, मिनस समराती फलों में से इसके रहने वालों को रिज़्क़ अता फरमा, मन आमना जो ईमान लाए, मिनहुम इनमें से, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और यौम आखिरत पर। क़ाला तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन और जो काफरा कुफर करेगा, फ़उमत्तिहु फ़ा पस उम्मत्तिहु मैं उसको फ़ायदा दूंगा। उम्मत्ती मता से है, मता उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मालो मता, तो मता का मतलब होता है सामान, मता का मतलब फ़ायदा, ये दोनों मानी आते हैं। तो मैं उसको फ़ायदा दूंगा, कलीलन थोड़ा, सुम्मा फिर, अस्तरुहु मैं उसको घसीटूंगा, इला अज़ाबिन्नार आग के अज़ाब की तरफ, व बिस्फल मसीर और बुरा है वो पलटने की जगह या ठिकाना। अब यहाँ इससे क्या मुराद है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का सरज़मीन पर छोड़ा, तो वहाँ उस वक़्त वो बियाबान इलाका था और कोई फलदार भी नहीं था और ना कोई रहाइश वगैरह, यानी कोई इंसानों के साथ साथ, यानी अब ये कह लें कि नबातात भी मौजूद नहीं थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब वहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को और हज़रत हाजरा को छोड़ा, तो उस वक़्त अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि अल्लाह ताला इस घर को अमन वाला शहर बना दे। ठीक है, इस जगह को, सॉरी, इस शहर को अमन वाला शहर बना दे और इसमें जो है वो फल अता फरमा, यानी रिज़्क पैदा कर दे इस शहर में, और उन लोगों के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाएँ। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने इसका जवाब क्या दिया, अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि जो काफिर है, यानी जो कुफर करेगा, जो दीन से फिरेगा, उसको मैं फ़ायदा दूंगा थोड़ा सा, फिर उसको आग की तरफ घसीटूंगा। यानी अमन भी सबके लिए होगा और रिज्क भी सबके लिए होगा। ठीक है, लेकिन उसका सिर्फ दुनिया में ही होगा, आखिरत में उसका अंजाम सिर्फ उसी का सही होगा जो अल्लाह और उस यौम आखिरत पर ईमान लाता होगा। जो कुफर करेगा उसके लिए जहन्नम का अज़ाब है। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि दीनी लिहाज से फ़ज़ीलत सिर्फ़ उसको मिलेगी जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाता होगा, और रिज़्क जो है वो सभी को मिलेगा, चाहे कोई कुफ़र करे। ये जो फ़ौमत्तिहु कलीलन का मतलब, उसको थोड़ा-सा फ़ायदा दूँगा, इसका मतलब कि रिज़्क जो है वो सभी के लिए है, चाहे वो मोमिन हो, चाहे वो काफ़िर हो। ठीक है, लेकिन आखिरत का अज़ाब जो है वो काफ़िरों के लिए होगा और मोमिन उसमें सुरख़ुरू होंगे। तो यहाँ अल्लाह ताला ने फिर जो है वो मैं वाज़ेह कर दूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ। वाइज़ और जब क़ाला कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी ए मेरे रब, इजअल बना दे, हाज़ा इस बालादन शहर को, आमिनन अमन की जगह, इस शहर को अमन की जगह बना दे, वर्ज़ुक़ और रिज़्क़ अता फरमा, अहलहु इसके रहने वालों को, मिनस समराती फलों में से, और इसके रहने वालों को फलों में से रिज़्क़ अता फरमा, मन आमना जो ईमान लाएगा, मिनहुम इनमें से, बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो अगर यहाँ एक बात नोटिस की जाए तो ये कहा कि जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाता है उन्हीं को रिज़्क अता फरमा, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया, क़ाला वमन कफ़र फ़उम्मत्तिहु क़लीलन, और अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी उसने फरमाया, और जो वमन काफरा और जो कुफर करेगा, फ़उम्मत्तिहु पस मैं उसको फ़ायदा दूंगा, कलीलन थोड़ा सा, मैं उसको थोड़ा सा फ़ायदा दूंगा से मुराद ये है कि मैं काफरों को भी रिस्क दूंगा। ठीक है, इसके रहने वाले जितने भी लोग होंगे, चाहे वो मोमिन हो चाहे काफिर हो, उन सबको रिस्क मिलेगा। सुम्मा फिर अस्तरुहु मैं उनको घसीटूंगा, इला अज़ाबिन नार आग के अज़ाब की तरफ, व बिसल मसीर और ये बुरी लौटने की जगह है। ठीक है, तो अब हाँ, ये जो कहा रहता है मक्का में खजूरें हैं, खजूरों के बागात हैं, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से हैं, जैसे उन्होंने यहाँ बताया गया कि उन्होंने दुआ की थी कि इसमें फलों का रिज़्क़ अता फरमा। तो यानी इसका मतलब कि मक्का में जो खजूरें हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से हैं, और मदीना में जो खजूरें हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से हैं।
ٹھیک ہے، تو آگے انشاءاللہ العزیز ہم اگلے لیکشن میں کریں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم، آمین ثم آمین۔ آخر میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نے کے بعد